تاریخ کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی ملک اکیلا ترقی نہیں کرتا بلکہ اس کا پورا خطہ ترقی کرتا ہے۔ کبھی یہ خطہ انڈس ویلی، کبھی مڈل ایسٹ اور کبھی یورپ ہوتا ہے۔ ہمارے خطے کے بھی اب حالات بدل چکے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس خطے کی ترقی کا وقت بھی آ گیا ہے۔ امریکی فوج کے افغانستان سے انخلا اور اس کے بعد پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے بڑھتے رابطوں سے امید کا ایک ایسا پھول کھلا ہے جو کہ پاکستان کو ایشیا کا ٹرانزٹ ہب بنا سکتا ہے۔ کیا واقعی پاکستان کی ترقی کے دور کا آغاز ہو گیا ہے اور کیا واقعی سی پیک سے جڑے تمام خواب پورا ہونے جا رہے ہیں؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ قازقستان، کرگستان، ازبیکستان، ترکمانستان، تاجکستان، یہ سب سینٹرل ایشین اسٹیٹس اور افغانستان، ان کی آج کل عالمی سیاست میں اہمیت بہت بڑھ چکی ہے۔ اپنی آئیڈیل لوکیشن اور ہائیڈرو کاربنز کے خزانے کی وجہ سے یہ بڑی بڑی طاقتوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی۔ ان کے ساؤتھ میں پاکستان، ایسٹ میں چائنا، نارتھ میں رشیا اور یورپ ہیں، اور یہ اسٹیٹس اپنی پوزیشن کی وجہ سے ان سب ریجنز کو آپس میں کنیکٹ کر سکتی ہیں۔ ماضی میں عظیم سلک روٹ انہی ممالک سے گزرتی تھی اور آج بھی چائنا کے بیلٹ اینڈ روٹ انیشیٹو کا یہ اہم حصہ ہے۔ 91 میں سوویت یونین کا شرازہ بکھرنے کے بعد جب ان سینٹرل ایشین مسلم ریاستوں نے آزادی کا اعلان کیا تو پاکستانیوں نے بڑے جذباتی انداز میں اس کا خیر مقدم کیا، کیونکہ اسلامی رشتے کے علاوہ پاکستانیوں کا ان سے کلچرل رشتہ بھی بہت مضبوط تھا اور ہے۔ ساؤتھ ایشیا میں اسلام پھیلانے والے کئی صوفیہ یہاں ہی سے تھے اور مغلوں کا تعلق بھی اسی علاقے سے تھا۔ عمران خان نے اپنے دورے ازبیکستان کے دوران ایک خوبصورت اور تاریخی شہر سمرقند کی پکچرز ٹویٹ کی اور ازبیکستان کے ساتھ مل کر ایک پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر پر ایک فلم بنانے کا معاہدہ بھی کیا ہے۔ یہ سب مذہبی اور ثقافتی رشتے تو اپنی جگہ، مگر معاشی مفادات نے دونوں کو انتہائی قریب کر دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ کون سے مفادات ہیں۔ دیکھیں، پاکستان ایک انرجی ڈیفیشنٹ ملک ہے۔ ہمارا انرجی سیکٹر امپورٹڈ آئل، گیس اور LNG پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے اور اگلے 10-15 سال تک کرتا بھی رہے گا۔ 2019 میں پاکستان نے 4.3 ملین میٹرک ٹن کروڈ آئل پروڈیوس کیا، جو کہ ہماری ضرورت کا صرف 20% تھا، باقی 80% امپورٹ کیا گیا۔ اس کروڈ آئل کی اور باقی پیٹرولیم پروڈکٹس کی مالیت تقریباً $16 بلین تھی، جو کہ رواں سال کے ڈیفنس بجٹ کا تقریباً 2 گنا۔ دوسری طرف ان ممالک کے پاس ہائیڈرو کاربنز کا ایک بہت بڑا خزانہ محفوظ ہے۔ دنیا کے تیل اور گیس کے کل ذخائر میں سینٹرل ایشیا کا بہت بڑا حصہ ہے اور ان کی معیشت کی بیک بون بھی انہی ذخائر کی ایکسپورٹ ہے۔ تو اگر پاکستان ان سے ایسی ڈیلز کر لے جس کے تحت پاکستان کو سستے داموں تیل اور گیس وافر مقدار میں ملے تو یہ ہماری معیشت کے پہیے میں ہوا بھر دیں، اور جب امپورٹ سستی ہوں گی تو بیلنس آف پیمنٹس میں بہتری دیکھنے کو ملے گی اور انرجی سیکٹر کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ فیکٹریوں کو جب ان کی سپلائی میں رکاوٹ نہیں آئے گی تو ان کی پیداوار یقیناً بڑھے گی۔ اگر بجلی گیس سستی ہوگی تو سستی پروڈکٹس تیار ہوں گی، جس سے ملک میں مہنگائی کا جن قابو کرنا آسان ہوگا۔ ایسی ہی ڈیلز کے لیے حکومت پاکستان سرگرم ہے اور عمران خان ان ممالک کے دورے بھی کر رہے ہیں، لیکن صرف تیل گیس ملنے سے پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ ہاں، اس سے پاکستان کی معیشت میں یقیناً بہتری تو آئے گی، لیکن اصل گیم چینجر ہے پاکستان کا ایشیائی ٹرانزٹ ہب بننے کا خواب۔ یہ ایک ایسا خواب ہے جس کے بارے میں ہمارے بڑے صرف سوچتے تھے، مگر ہم اسے اپنی آنکھوں سے شرمندہ تعبیر ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ اس خواب سے پاکستان کے خطے میں اہمیت اتنی بڑھ جائے گی کہ پاکستان اگر رک جائے تو ایشیا کی اکانومی کو بریک لگ سکتی اور پاکستان چلے تو ایشیا کی معیشت کا پہیہ چل پڑے۔ اب اس خواب کو سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اس نقشے میں دیکھیں تو یہ سینٹرل ایشیا کے ممالک لینڈ لاکڈ ہیں، مطلب ان کو کوئی سمندر نہیں لگتا کہ یہ دنیا سے ٹریڈ کر سکیں، اور نہ ہی یہ ملک خود کفیل ہیں، مطلب ان کو کسی ایسے رستے کی ضرورت ہے جس سے یہ کسی سمندر تک رسائی حاصل کر سکیں۔ فی الحال یہ ممالک زیادہ تر تجارت اپنے ہمسایہ ممالک سے ہی کرتے ہیں اور کچھ بیرونی دنیا سے تجارت کے لیے اپنے ہمسایہ ممالک کی بندرگاہیں استعمال کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کا گزارا چل رہا ہے تو ان کو پاکستان کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے چائنا کو سی پیک کی ضرورت پڑی ویسے ہی ان کو اب پاکستان کی ضرورت ہے، مطلب کہ شارٹیسٹ ٹریڈ روٹ۔ اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ اگر چائنا نے اپنا مال کینیا بھیجنا ہو تو اس کے پاس 2 راستے ہیں۔ ایک تو وہ جو چائنا پہلے تک استعمال کرتا رہا ہے، یعنی وہ ساؤتھ چائنا سی سے گزرے اور پھر ملاکا اسٹریٹ سے گزر کر وہ انڈین اوشن میں داخل ہو، جہاں سے پھر مزید سفر کر کے وہ مومباسا پورٹ جائے، یا پھر دوسرا راستہ یہ کہ پاکستان کے تھرو شارٹ کٹ لے، سی پیک کو استعمال کرے اور اپنا قیمتی وقت اور پیسہ بچائے۔ اسی طرح سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے لیے بھی پاکستان ہی شارٹیسٹ روٹ ہے اور اس کا ثبوت دیتا ہے خود ازبیکستان اپنے ہمسائے ممالک سے تجارت کے علاوہ باقی دنیا سے تجارت کے لیے ایران کی بندرگاہ بندر عباس کو استعمال کرتا ہے۔ اس کا ٹریڈ روٹ ترکمانستان سے گزرتا ہوا ایران اور پھر ہورمز اسٹریٹ سے گزر کر انڈین اوشن میں داخل ہوتا ہے، مگر
ریسنٹلی ازبیکستان نے پاکستان سے درخواست کی ہے کہ اس کو پاکستان کی بندرگاہیں استعمال کرنے دی جائیں۔ یہ راستہ ازبیکستان کو 800 کلومیٹر چھوٹا پڑتا ہے۔ اس سے ٹرانسپورٹیشن ٹائم تقریباً آدھا اور ٹرانسپورٹیشن کاسٹ میں تقریباً 30% تک کمی آ سکتی ہے۔ پاکستان نے اس درخواست کو قبول کر لیا ہے اور AUPTT کے انڈر پاکستان ازبیکستان ٹریڈ ٹرانزٹ کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مال سے لدے ایک ٹرک نے اس ٹریڈ روٹ سے گزر کر ایک نئے دور کا آغاز کر دیا ہے۔ صرف ازبیکستان ہی نہیں، تاجکستان بھی پہلے پاکستان سے ایسی ہی ریکویسٹ کر چکا ہے۔ قازقستان اور کرغزستان تو پہلے سے ہی QTTA ایگریمنٹ کے تحت پاکستانی پورٹس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ان ایگریمنٹس کے تحت پاکستانی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے بہت سے دروازے کھل گئے ہیں۔ ایکسپرٹس کے مطابق پاکستان اور ان ممالک کے درمیان $90 بلین کا ٹریڈ پوٹینشیل ہے۔ اس نمبر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری اکانومی کو یہ کتنا فائدہ دے گا۔ یہ سب صرف سینٹرل ایشیا تک ہی محدود نہیں، بلکہ اس سے آگے چل کر یہ رشیا اور یورپ کو بھی کنیکٹ کر دے گا۔ اب ذرا سوچیں کہ یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس، رشیا، چائنا اور یورپ، یہ سب پاکستانی پورٹس کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو کیا پاکستان کا ایشیا کا ٹرانزٹ ہب بننے کا خواب پورا نہیں ہو جائے گا؟ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس میں اتنی ہی پوٹینشیل ہے اور یہ سب اتنا ہی آسان ہے تو پچھلے 70 سالوں سے کیوں کچھ نہیں ہوا؟ تو یہ بھی جان لیتے ہیں۔ مئی 1950 میں لیاقت علی خان نے امریکہ کا ایک دورہ کیا اور اس سے واضح ہو گیا کہ رشیا اور USA کی کولڈ وار میں پاکستان امریکن سائڈ پر ہے، اور چونکہ یہ سب اسٹیٹس اس وقت سوویت یونین کا ہی حصہ تھی تو ایسے کسی پروجیکٹ کے بارے میں سوچنا بھی مشکل تھا۔ مگر 1991 میں USSR کی ڈس انٹیگریشن کے بعد پاکستان نے کوششیں شروع کر نئے اسلامی ممالک کے ساتھ بہترین ڈپلومیٹک ریلیشنز بنائے گئے اور ہر طرح سے انہیں بھرپور سپورٹ کیا گیا۔ تب یہ ممالک بھی نئے نئے آزاد ہوئے تھے اور پاکستان کے پاس بھی اتنی انفراسٹرکچر فیسلٹیز نہیں تھی کہ کسی بڑے پروجیکٹ پر کام شروع کیا جا سکے، مگر پھر بھی پاکستان نے اپنی کوششیں جاری رکھی۔ 1995 میں پاکستان نے چین کی مدد سے افغانستان کو بائی پاس کر کے سینٹرل ایشیا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے QTTA ایگریمنٹ سائن کیا۔ اس پروجیکٹ میں پاکستان، چائنا، قازقستان اور کرغزستان شامل ہیں، اور پچھلے چند سالوں میں دوسرے سینٹرل ایشین ممالک نے بھی اس میں شمولیت کے لیے پاکستان سے ریکویسٹ کی ہے۔ اس پر کام جاری ہی تھا کہ 9/11 کے بعد 2001 میں امریکہ نے سو کالڈ وار آن ٹیرر شروع کر، جس سے خطے کا امن بری طرح متاثر ہوا اور مزید کام سست روی کا شکار ہو گیا۔ 10 سال کے بعد بھی جب جنگ ختم نہ ہوئی تو پاکستان نے خود افغانستان سے 2010 میں پاک افغان ٹریڈ ٹرانزٹ ایگریمنٹ کیا، جس سے پاکستان کو افغانستان کے تھرو شارٹیسٹ ٹریڈ روٹ تو مل گئی، مگر پرو انڈین افغان گورنمنٹ نے ضد پکڑ لی کہ انڈیا کو بھی ایگریمنٹ میں شامل کیا جائے، جس سے یہ بھی اتنا سکسیسفل نہیں رہا۔ اس کے علاوہ 2015 میں تاپی گیس پائپ لائن پروجیکٹ بھی شروع کیا گیا، یعنی کام پھر بھی تھوڑا بہت جاری ہی تھا، مگر حالات جتنے اب سازگار ہیں اتنے تاریخ میں کبھی نہ تھے، اور مجھے پاکستان کی ترقی کا یہ خواب پایہ تکمیل کو پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ افغانستان میں اینڈ گیم تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس اور پاکستان کے رابطوں میں بھی بہت تیزی آ گئی ہے۔ پاک چین دوستی اپنی نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے اور چائنا پاکستان میں $50 بلین انویسٹ کر رہا ہے، اور ٹریڈ روٹ کے لیے پاکستان کے انفراسٹرکچر میں CPEC کی وجہ سے بہت بہتری آ گئی ہے۔ اب جب ساری دنیا کو پاکستان ایشیا کا ٹرانزٹ ہب بنتا نظر آ رہا ہے تو پاکستان کے خطے میں اہمیت بہت بڑھ گئی ہے، اور اسے ظاہر ہے دشمن جل بھی رہے ہیں۔ امریکہ کی فارن پالیسی میں ٹاپ پریورٹی یہی ہے کہ کسی بھی طرح کر کے چائنا کو اس کے ریجن میں ہی کنٹین کیا جائے اور اس کے بیلٹ اینڈ روٹ انیشیٹو کے پروجیکٹ کو پوری دنیا میں پھیلنے سے روکا جائے۔ دوسری طرف اگر انڈیا کو دیکھا جائے تو انڈیا کا گلگت بلتستان پر کلیم ہے اور وہ چاہتا ہے کہ گلگت بلتستان کے راستے وہ سینٹرل ایشیا تک رسائی حاصل کر لے اور وہ ایک انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ کوریڈور پر کام شروع کرنا چاہتا ہے، مگر مجھے یہ سب ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ آپ اس پر کیا رائے؟